بیٹا آپ ناراض ہیں یہ والی اپنی دوست سے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اپنا نام بتائیے مائک میں. حنینا. مائک کے قریب آئیے. آئیے, ڈر لگ رہا ہے مائک قریب آنے سے. آپ ناراض ہیں عمیرہ سے؟ نو. تو پھر کتنی دور کیوں کھڑی ہیں آپ؟ آپ ایسے ڈائس پہ ہاتھ رکھیں, ایسے ایسے دونوں ہاتھ رکھیے اور مائک کو سینٹر میں کر دیجئے. اور گھبرانا نہیں ہے میرا بچہ, ٹھیک ہے؟ پریشان نہیں ہونا ہے آپ نے, ٹھیک ہو گیا؟ ایزی ہو کر جواب دینا ہے. جی دوسری ٹیم طرف بڑھ رہے ہیں. پہلا سوال رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات. حضرت وحشی بن حرب جنہوں نے غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, اور انہوں نے پھر جھوٹے مدعی کو قتل کر کے انہوں نے پھر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا کفارہ کیا ادا کیا؟ حضرت وحشی بن حرب نے اسلام قبول کر لیا اور جھوٹے مدعی کو مسلمہ کذاب کو قتل کیا. درست جواب ہے جی, کفارے کے طور پہ مسلمہ کذاب کو. یہ وحشی بن حرب وہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن سے نبی علیہ السلام بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے, اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ دکھی ہو گئے تھے اس شہادت کے بعد, اور بڑی ایک جو ہے وہ دردناک شہادت تھی جو حمزہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی. اور پھر میرے نبی کی شفقت, رحمت, کرم اور عطا دیکھیے کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے اور یہ شخص جس نے نبی علیہ السلام کے چچا کو اتنے دردناک طریقے سے شہید کیا ہوتا ہے, لیکن میں نے کہہ رہا ہوں نا میرے نبی کے پاس جب قدرت آئی, جب وہ قادر ہوئے اس چیز کے اوپر کہ اپنا بدلہ لے سکیں, تو معاف کا کہہ دیا جی میں معاف کرتا ہوں, سب کو معافی کا اعلان کر دیا, اور وحشی بن حرب کو بھی معاف کر دیا. صرف اتنا کہا کہ میرے سامنے نہ آنا, کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا کا چہرہ یاد آتا ہے. تو پھر وحشی بن حرب جب مسلمان ہو گئے اور نبی علیہ السلام سے عشق محبت, جب وہ مسلمان ہو گئے, نبی کے صحابی ہو گئے, تو پچھلے ساری باتیں ختم ہو گئیں, اور پھر ان کو بھی اپنے نبی سے اتنا عشق اور محبت ہو گئی کہ وہ ساری زندگی یہ سوچتے تھے کہ اب میں کیا ایسا کروں کہ مجھ سے جو ہے نا یہ میری خطا دھلے, یہ دھل نہیں سکتی. تو مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اور پھر حضرت وحشی بن حرب نے اس کو قتل کر کے کہ اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا, یہ کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ رب العزت اس صحابہ سے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں, تو ان کو اللہ نے بڑے درجات اور مقامات دیے. نبی علیہ السلام کی رحمت کا سلسلہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں بھی معافی کا اعلان کیا. بیٹا یہ سیکھنے کی باتیں آپ علیہ السلام کی سیرت ہے. دوسرا سوال, پہلا جواب آپ کا بالکل درست ہے. غزوہ بدر کے بعد نبی علیہ السلام کے حکم پر نضر بن حارث کو اور عقبہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ سوال دوبارہ بولیں. نبی علیہ السلام, غزوہ بدر کا جو مارکہ تھا, جب نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ نضر بن حارث کو بھی قتل کر دو اور عقبہ بن ابی معیط کو بھی قتل کر دو, تو کس کس نے قتل کیا تھا؟ نضر بن حارث کو کس نے قتل کیا, اور عقبہ بن ابی معیط کو کس نے قتل کیا؟ نضر بن حارث کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا, اور حضرت عقبہ بن ابی معیط کو عاصم بن ثابت نے قتل کیا. درست جواب ہے جی, درست جواب ہے جی, زبردست زبردست. مائک میں آ کر جواب دیا کیجیے, ٹھیک ہے؟ مائک کو اپنے قریب کر لیں, مائک کو اپنے پاس موڑ کے جواب دی کیجیے. زبردست جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا نضر بن حارث کو, اور عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا عقبہ بن ابی معیط کو. یہ دونوں نبی علیہ السلام کے گستاخ تھے, تو ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا, اور باقیوں کو پھر بعد میں آزاد کر دیا گیا تھا فدیہ وغیرہ لے کے, لیکن ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا. تو نبی کے گستاخ کی کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ہے, اور نہ ہی ہم کبھی اپنے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی تسلیم کریں گے. ہم بھی اسی نبی کے اور انہی صحابہ کے پیروکار ہیں. ایسا ہی ہے بیٹا, دونوں جوابات درست ہیں. تیسرا سوال, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی بشارت ہوئی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں؟ درست جواب ہے جی, زبردست زبردست, بہت اچھا جی, بہت اچھا. میں تو سمجھا آپ ناراض ہیں, لیکن آپ تو ناراض نہیں ہیں, آپ نے تو اچھا جواب دیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہیں, اور یہ روایت کس کی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ ہم تک بات پہنچی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے, کیونکہ یہ بات نبی علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں کہی تھی. کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا, آخری وقت میں آپ السلام نے کان میں بات فرمائی تھی, لیکن بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی ماں ہونے کا واسطہ دے کر پوچھا تھا مجھے بتاؤ کہ اب تو نبی علیہ السلام چلے گئے, بتاؤ آپ علیہ السلام نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ تو فرمایا مجھے نبی نے یہ بشارت دی تھی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس روایت کو پوری دنیا کے اندر آج تک کے مسلمانوں میں مجھے اور آپ کو یہ بات پہنچانے والی کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, یہ شخصیات اتنی پیاری تھیں, اور آپس کا ان کا آپس معاملہ محبت تعلق
اتنا مضبوط تھا کہ ایک دوسرے کے درجات کو جانتے تھے, قدر کرتے تھے. تینوں جوابات آپ کے بیٹا بالکل درست ہیں. چوتھا سوال, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خواب کہ 3 چاند ٹوٹ کر ان کے حجرے میں گرے, اس کی تعبیر بتا دی. ان 3 چاند سے مراد 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نمبر 2 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے جی, زبردست 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 زبردست. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا تھا کہ 3 چاند ٹوٹ کر ان کے حجرے میں گرے, تو اس کی تعبیر جب پوچھی تو بھئی پتہ چلی تھی کہ اس میں پھر سب سے پہلے نبی علیہ السلام آرام فرما ہوئے, آپ علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں, پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہیں نبی علیہ السلام کے پہلو میں, اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہیں جو ہے نبی علیہ السلام کے پہلو میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں موجود ہیں. اور وہ حجرہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے, جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے. وہ دنیا میں جنت ہے عائشہ کا گھر, جہاں نبی اور نبی علیہ السلام کے دونوں ساتھی آرام فرمائیں. کیا اللہ نے ان کی شانیں بنائی ہیں کہ دنیا میں ان کو بتا دیا, ہم سب کو بتا دیا, قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ نبی کے وفاداروں کو اللہ نے دنیا میں کس طرح نوازا ہے. ماشاءاللہ, زبردست بیٹا, آپ کی زبردست تیاری, بہت اچھا, چاروں جوابات آپ نے درست دیے ہیں. 5واں سوال آپ سے یہ آ رہا ہے بیٹا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا بھی کل 10 رمضان کو یوم وفات گزرا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت کیا ہے؟ ام ہند. ام ہند, درست جواب ہے جی, بالکل درست. 5 جوابات اس ٹیم کے بھی بالکل درست ہے جی. مقابلہ بڑا سخت ہے, ٹیمیں ہار نہیں مانتی ماشاءاللہ, اور بیٹیاں بڑا زبردست مقابلہ کر کے آتی ہیں اور بڑی تیاری کر کے آتی ہیں, بڑا زبردست مقابلہ کرتی ہیں. ریپڈ فائر کے لیے سر ایوب ریڈی ہیں, آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ جی جی سر. پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ چکور. درست. چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام جس کتاب میں تجویز کیا اس کا نام بتائیں. ابھی یا کبھی نہیں. درست. سب سے پہلے کتابت وحی کا شرف حاصل کرنے والے صحابی کا نام؟ حضرت خالد بن سعید بن ربیع الاس رضی اللہ قرآن پاک کی کتابت کا آغاز کس اسلامی ماہ سے ہوا؟ محرم ربیع اول. درست. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حقیقی والدہ کا نام؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. زبردست زبردست, کیا بات ہے میری بیٹیوں کی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ پھر ناراض ہو گئے, مائک سے دور چلے گئے. زبردست. ناظرین بڑھتے ہیں ابوبکر کی طرف, دونوں ٹیموں نے زبردست مقابلہ کیا. بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے, آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائیے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.